وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی تعریفات تمہیدات اللہ خالق و مالک کے لیے ہے، جس مالک و مشکل کشا نے مجھے بھی آپ بھائیوں کو یہ توفیق دی ہم خطبہ جمعہ میں تشریف لائے. اللہ رب العالمین ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ عقیدہ ہم مسلمانوں کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. آپ کے بعد اب کوئی اور امت بھی نہیں آئے گی. ہم امت بھی آخری ہیں اور ہمارے نبی بھی آخری ہیں. اس کے بعد قیامت ہی ہے، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جو نزول ہوگا اس کے بارے میں بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے
کہ وہ بھی اللہ کے نبی کے امتی ہو کر ہی آئیں گے، الگ ان کی نبوت نہیں ہوگی۔ اب نبوت قیامت تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ قرآن مجید میں اس بات کا اعلان بڑے صاف لفظوں میں کر دیا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور وہ آخری نبی ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے اور اپنے نبی کے ذریعے دین مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک کوئی شخص یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں دین کی ترویج کے لیے آیا ہوں، دین میں اضافے کے لیے آیا ہوں، یا کسی چیز کا اعلان کرنے لگا ہوں اور کسی چیز کا انکار کرنے لگا ہوں۔ اب قیامت تک ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص یہ بات کرے گا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ الحمدللہ ملک پاکستان میں 7 ستمبر کو 1974 کے اندر ایک قانون پاس ہوا جس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر ایمان نہیں رکھے گا، اس کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ قانون تو 1400 سال پہلے ہی بن چکا تھا، اعلان تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی ہو گیا تھا کہ آپ ہی آخری نبی ہیں، آپ سے پہلے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ بلکہ جو یہ شخص اعلان کرے گا یا کوئی شخص نبوت کا اعلان کرے گا اس کو مرتد سمجھا جائے گا، وہ اس کو واصل جہنم کیا جائے گا۔ بہرحال ملک پاکستان کا یہ ایک آئین بنا کہ لاہوری گروپ اور قادیانی گروپ، جو 2 گروپ ہیں، وہ کسی صورت مسلمانوں والے مسجدیں نہیں بنا سکتے، اذان نہیں دے سکتے، مسلمان شمار نہیں کر سکتے خود کو، وہ اقلیت ہیں، اقلیت شمار ہوں گے۔ ان کا مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ، مسلمانوں کی عیدوں کے ساتھ، مسلمانوں کے تہواروں کے ساتھ، مسلمانوں کے مذہبی رسم و رواج کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر انہوں نے کوئی اپنی عبادت کرنی ہے تو وہ 4 دیواری کے اندر کریں گے، اعلانیہ کسی کو دعوت نہیں دے سکتے۔ اگر ایسے کرتے وہ پائے گئے تو ان کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی۔ تو یہ تو ایک مسلمانوں پر، پاکستان پر یہ انعام ہوا کہ یہ فیصلہ ہو گیا، لیکن ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ فتنے اتنے ہیں کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ، سادہ عوام ان فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ہم ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں کہ ہمیں بڑا دماغ دے دیا، بڑا علم آ گیا، بڑا فہم آ گیا، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، اور ہر نماز میں تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں ہمیں سیدھے رستے پر لگائے رکھنا، جو تیرے نبیوں کا انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، یا اللہ ہمیں اس راستے پر لگائے رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمائی، میرے صحابہ میں فتنے دیکھ رہا ہوں، اور اتنے فتنے ہیں جیسے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ میں اس انداز سے فتنوں کو تمہارے اوپر گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور فتنوں کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ ایک وقت آئے گا فتنوں کی سمجھ نہیں آئے گی لوگوں کو۔ صبح کرے گا ایک شخص، رات سوئے گا مسلمان ہوگا، جب وہ صبح اٹھے گا فتنوں کا ایسا شکار ہوگا کہ وہ شخص صبح تک کافر ہو چکا ہوگا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص صبح کرے گا، یصبح الرجل مؤمنا، وہ صبح کے وقت مومن ہوگا، ویمسی کافرا، شام تک پورے دن میں وہ ایسے ایسے فتنوں کو دیکھے گا، ان کا شکار ہو جائے گا، فرمایا شام تک وہ اسلام سے نکل چکا ہوگا۔ اسی لیے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل جو موقع ملے جلدی کر لیا کرو، نیکیوں میں جلدی کیا کرو۔ بادروا بالاعمال فتنا، فرمایا کہ میں رات کے آندھیوں کی طرح تم پر فتنوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اس لیے ہمیں ہر فتنوں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بھی سکھائیں، یا اللہ ہمیں کسی فتنے کا شکار نہ کرنا۔ تو یہ بہت بڑا اس صدی کا فتنہ ہے۔ عموماً جن لوگوں نے نبوت کا اعلان کیا، جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا، وہ چند سال زندہ رہے، ان کو واصل جہنم کر دیا گیا، ان کی تنظیمیں ختم کر دی گئیں، ان لوگوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ لیکن یہ ایک ایسا واحد فتنہ ہے قادیانیوں کا جو ایک صدی سے زیادہ اب تک یہ پنپ رہا ہے، یہ اب تک چل رہا ہے، ورنہ مسلمانوں کی تاریخ میں اتنا لمبا یہ فتنہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا کبھی نہیں چلا۔ کوئی نہ کوئی اٹھا اور اس نے اس فتنے کو ختم کیا، اس کی سرکوبی کی، اس کے لیے جان دینی پڑی، لوگوں نے آگے بڑھ کر اپنی جانیں پیش کی اور عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری کی۔ یہ مسلمانوں نے 1400 سال سے اب تک اس کی حفاظت کی، لیکن یہ فتنہ پنپا ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری سستیوں کی وجہ سے، ہماری دین سے دوریوں کی وجہ سے، ہماری لاشعوریوں کی وجہ سے، کہ ہم نے اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں کالجوں میں پھینک دیا، ہم نے ان کی دینی اور منہجی اور عقیدے کی اصلاح نہ کی، جس کی وجہ سے وہ ان کے ہاتھ چڑھ گئے، ان کے اوپر انویسٹمنٹ کی گئی، پیسہ خرچ کیا گیا۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ یہ اتنا خطرناک فتنہ ہے کہ یہ لوگ کمزور لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں، جن کے پاس مال کی کمی ہے۔ اب تھر پارکر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اب ہم بڑے حیران ہوئے، شہر مٹھی شہر تھر پارکر کا، شہر کے اندر 2 ایکڑ سے بڑا مرکز ان کا۔ اب وہاں قحط ہے، پانی کی کمی ہے، کوئی کمپنیاں نہیں ہے، گورنمنٹ کے چھوٹے چھوٹے ادارے ہیں۔ اب ان علاقوں میں ان کا اتنا بڑا مرکز، وہ سمجھ نہیں آئی ان کی بات، لیکن جب وہاں ان کا کام دیکھا، یہ لوگوں کو راشن دیتے ہیں، ان کا دین مذہب پیٹ ہے، اور ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، ان کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں، ان کو میڈیکل دیتے ہیں، اور وہ اس کی ہمدردیاں لے کر ان کو قادیانی بنائی جاتے ہیں۔ اب وہاں لوگوں کو کلمہ بھی آتا نہیں ہے، دین سے اتنی دوری ہے، لوگوں کو غسل کے طریقے نہیں پتا، لوگوں کو اسلام کے بنیادی عقیدوں کا ان کو نہیں پتا کہ یہ فرقہ واریت کیا ہے، یہ اہل حدیث کیا ہیں، یہ سنی کیا ہیں، یہ شیعہ کیا ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں۔ ان کے لیے 2 وقت کی روٹی ان کا مذہب بن چکا ہے، ان کی خوراک ان کا سب کچھ ہے، اور یہ لوگ وہاں انویسٹ کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کو کپڑا دیتے ہیں، روٹی دیتے ہیں، مکان دیتے ہیں، اور ان کو اپنے مذہب میں شامل کر لیتے ہیں۔ اور ان تنظیموں کو باقاعدہ جو ترویج ملی ہے، آج ملک پاکستان کے کتنے بڑے بڑے عہدوں پر آج قادیانی فائز ہیں، بڑی بڑی پوسٹوں پر آج وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہلا نہیں سکتے، پتہ نہیں لگا سکتے کہ اس کا کس سے تعلق ہے۔ ایسے خفیہ انداز سے وہ ہمارے اندر سرایت کرتے جا رہے ہیں کہ مطلب بڑی بڑی پوسٹوں پر CSS کرواتے ہیں اپنے بچوں کو، بڑی بڑی بیوروکریسی کی لائن میں لے کر آتے ہیں، اور ہمارے مسلمان جن کی یہ فیلڈ تھی، جن کا یہ وطن تھا، جنہوں نے اس کی ختم نبوت کی پاسداری کرنی تھی، جنہوں نے اس ملک کو حفاظت کے ساتھ لے کر چلنا تھا، ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اپنی ہی دھن میں مگن ہے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کا ختم نبوت کے مسئلے پر اس کے اوپر اپنے آپ کو زندہ قوم کی حیثیت سے اپنا ثبوت پیش کریں، تاکہ یہ چور دروازے جو رستے ہیں ان کو بھی بند کیا جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان کیا،
آپ نے فرمایا میرے بعد 30 دجال آئیں گے، کذابونا، بہت بڑے جھوٹے ہوں گے۔ دجال دجل سے ہے فریب، دھوکہ دینے والے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد 30 سے زیادہ دجال اور کذاب قسم کے لوگ آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ وہ سارے کے سارے جو یہ دعویٰ کریں گے وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے، ان کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ اور بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک میری امت کے کچھ لوگ مشرکین جیسی حرکتیں نہ کریں، مشرکین کے ساتھ نہ شامل ہو جائیں۔ اگر وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں تو میری امت کے بدبخت لوگ بھی ایسے ہوں گے جو بتوں کی پوجا کریں گے، مشرکوں جیسے ہو جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دجال پیدا ہوں گے، کذاب پیدا ہوں گے، اور وہ دجال کذاب لوگ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم پر بھی وحی نازل ہوتی ہے، ہمارے پاس بھی نبوت کا دعویٰ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دجال ہوں گے، وہ کذاب ہوں گے، ان کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ فرمایا میری امت کے وہ سب سے بڑے کذاب ہوں گے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تبوک کے موقع پر، غزوہ تبوک ہوا، آخری جنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے پیچھے چھوڑ دیا، کہا علی تم بچوں کے پاس اور عورتوں کے پاس رکو، ان کی نگرانی کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی میں لڑنا چاہتا ہوں، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے جہاد جیسے عمل سے محروم نہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جیسے اللہ نے موسیٰ کو ہارون عطا کیے تھے تم میرے لیے اس طرح مقام اور مرتبہ رکھتے ہو؟ اے علی تم اس بات پہ خوش نہیں ہو؟ یہ بات کرنے کے بعد پھر امت کو عقیدہ سمجھایا، فرمایا علی سنو، اگر ایسا ہوتا تو تم میرے لیے موسیٰ کے ساتھ ہارون کی طرح ہوتے، لیکن سنو میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے، اب میرے بعد قیامت آئے گی اور یہ آخری امت ہوگی جناب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کئی سو سے زیادہ احادیث موجود ہیں جن کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کیا میں آخری نبی ہوں، یہ امت آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نبی، کوئی کہتا ہے جناب کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، لیکن امت کی رہنمائی کے لیے ہر صدی میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، اور یہ جناب قادیانیوں کو باقاعدہ پرموٹ کیا گیا انگریزوں کی پیداوار بنا کر۔ اب یہ مرزا غلام احمد قادیانی، جب اس کو قادیان ہندوستان کا ایک شہر جس کے نام پر اس کا نام بنا قادیانی بنا، اب انگریز نے اس دور میں کہ ہمارے خلاف بڑی تنظیمیں متحرک ہیں، لوگ کھڑے ہوتے ہیں، پاکستان کے جناب علیحدگی کی تحریکیں ہیں اور انگریزوں کے خلاف ایک جہاد کا بڑا ایک میدان گرم ہے، انہوں نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ مرزا غلام احمد قادیانی کو جگہ دی، پلیٹ فارم دیا، مذہبی لبادہ اڑایا اس کو، اور آج بھی یہ جتنے فتنے پیدا کرنے والے لوگ ہیں یہ ہمارے اندر سے پیدا کیے جاتے ہیں، مذہبی لبادے اڑائے جاتے ہیں۔ یہ داعش کا فتنہ جو امت میں اس وقت موجود ہے، جنہوں نے جہاد کے نام پر مسلمانوں کے شہروں کو نشانہ بنایا، جنہوں نے جہاد کے نام پر مسجدوں کو اڑایا، جنہوں نے جہاد کے نام پر مسلمانوں کا نقصان کیا، جو انہوں نے جہاد کا اتنا بڑا نقصان کیا کہ تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا، ان کی داڑیاں، ان کی نمازیں آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں گی۔ مسلمانوں میں سے ان کو کھڑا کیا گیا،
اس لیے ضروری ہے کہ آپ اہل علماء جو سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے علماء ہیں، جو آج بھی اس امت کو خیر خواہی پر لگانے والے لوگ ہیں، ان کا قرب حاصل کیا کریں، ان کو دیکھا کریں، ان کے قریب بیٹھا کریں۔ وہ فتنوں سے آپ کو بتائیں گے یہ فتنہ ہے۔ فتنوں کی نشاندہی علماء کرتے ہیں، علماء ہی بتاتے ہیں کہ یہ فتنہ ہے، یہ امت کے لیے وبال جان ہے، یہ لوگ گمراہ کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کی اصلاح کے لیے بہترین علماء بھی پیدا فرمائے۔ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں سے لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے جو آئی ڈی پیز دیکھے، یہ چند سال 10 سال پیچھے چلے جائیں، جو ہمارے یہ اوپر کے سوات کے دیر کے علاقوں میں آپریشن ہوتے رہے، جا کر پڑھیں، خبریں دیکھیں، کس طرح کے ایجنٹ وہاں بھرتی کیے گئے، جو مسلمانوں جیسی داڑیاں، مسلمانوں جیسی شکل و صورت والے لوگ، ان کو مسلمانوں کے اندر لانچ کیا گیا، مسلمانوں جیسے لبادے اڑا کر مسلمانوں کے ملکوں کے خلاف ان کو استعمال کیا گیا۔ لیکن کب تک اللہ رب العالمین ان کی چالوں کو بے نقاب کرنے والا ہے؟ یہ بھی چال چلی اس ظالم بدبخت انگریز نے، غلام احمد قادیانی کو پروموٹ کیا مذہبی لبادے میں۔ اس نے پہلے نعرہ لگایا کہ میں ایک مجدد ہوں، میرے پاس الہام ہوتا ہے، میرے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتے ہیں اور میں اس کے ذریعے کوئی نہ کوئی فیصلہ کرتا ہوں۔ اس نے پہلے مجدد ہونے کا اپنا اعلان کر دیا، لوگوں کو مسئلے بتاتا تھا، فتوے دیتا تھا، لوگوں کی اسلام پر رہنمائی کرتا تھا۔ اس لیے تو کہا گیا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں نا، جو سوشل میڈیا کو زیادہ سنتے ہیں اور وہاں جو مفتی بن کے بیٹھ گیا وہ اسی طرح ہی امت کو اسی طرف لگا دیتا ہے، بعد میں 2-4 سال گزرتے ہیں، پتہ لگتا ہے اس کی تو تاریں کوئی اور ہلا رہا تھا۔ یہ نقصان ہوتا ہے جب آپ میڈیا کو بے مہار کر دیتے ہیں، بے لگام کر دیتے ہیں، کہ جس کا جو دل چاہے مذہب کی تشریح کرتا رہے، اسلام کا چہرہ مسخ کرتا رہے، اور چینل بنا کر بیٹھ جاتے ہیں اور امت کو غلط رستوں کی طرف لگا دیتے ہیں۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم علماء سے رہنمائی لیتے رہیں، پوچھتے رہیں، ہمیں بتائیے کہ اس کو سنیں نہ سنیں، اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی دیجیے، اس کے عقائد کیا ہیں، یہ بندہ یہ کس ادارے کا پڑھا ہوا ہے، اس کے استاد کون ہے، اسلام کی ایک سند ہے۔ ہم حدیث بیان کرتے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے عمر بن خطاب ہیں۔ عمر بن خطاب نے اس حدیث کو فلاں تابعی کے سامنے بیان کیا، تابعی نے تبع تابعی کے سامنے بیان کیا، اس نے فلاں محدث کے سامنے بیان کیا، اس کا فلاں استاد تھا، اس کا فلاں استاد تھا۔ ایک سند 1400 سال کی الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہے کہ یہ مسلمانوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اب جس کی کوئی سند نہیں، جس کا کوئی استاد نہیں پتا، جس کا یہ نہیں پتا یہ پڑھا کہاں سے ہے، بس آیا سوشل میڈیا پر کیمرہ آن کیا اور لوگوں کو دین کے مسئلے بتانے شروع کر دیے، جس کو اچھا لگ گیا اس نے فالو کرنا شروع کر دیا، بلکہ اس کی ترویج شروع کر دی، اس کو سنو، یہ کمال کا آدمی، نہ اس کے استاد کا پتہ، نہ اس کی سندوں کا پتہ۔ تو یہ جہالت کی وجہ سے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج بھی یہ جو فتنہ ہے قادیانیوں کا، جو پنپ رہا ہے اور کمزور لوگوں کے ذریعے وہ ہمارے ان سادہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، آج کل تو وہ کہتے ہیں جی آپ استخارہ کر لو، آپ استخارہ کر لیں۔ اب یہ اتنا ہی بڑا دھوکہ ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی ایک خدا نہیں 2 خدا ہے، اگر تمہیں شک ہے تو تم استخارہ کر لو۔ اب جو بندہ یہ سوچے کہ اچھا میں استخارہ کر لیتا ہوں، گویا اس نے حقیقی رب کے رب ہونے کا انکار کر دیا، شک میں پڑ گیا نا۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں وہ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ آپ استخارہ کر لو، اور جس نے کہا اچھا میں سوچوں گا، اس کا تو ایمان کا بیڑا غرق ہو گیا، کہ اس نے تو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بارے میں شک کا اظہار کر دیا، اور جس نے یہ شک کا اظہار بھی سینے میں آ گیا، گویا اس کے ایمان کے بارے میں اس کو سوچنا پڑے گا۔ تو اس لیے
ہمیں چاہیے کہ ہم ان ہتھ کنڈوں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کریں. اپنی دکانوں پر، اپنی مارکیٹوں میں ان کے یہ ہتھ کنڈے جو سادہ لو عوام کے بارے میں بیان کیے جاتے ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے تاکہ عام عوام ان کے ان شرارتوں سے بچ سکے. عید کے ان کے بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، ہمارے یہی ہوتے ہیں، یہ ماڈل ٹاؤن میں ان کا ہے، اقبال ٹاؤن میں ہے، بڑے بڑے ان کے عبادت گاہیں ہیں. حالانکہ ان کو اجازت نہیں ہے اس طرح اپنا جناب پبلک کے مسلمانوں کے تہواروں کے ساتھ تہوار منانے کی، لیکن یہ پنپ رہے ہیں. برطانیہ ان کا استاد ہے، وہاں بیٹھ کر ان کا وہ بڑا مسرور جو ہے وہاں سے سازشیں اور ڈوریں ہلاتے ہیں. 2 سال پہلے 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے قادیانیت اختیار کی ہے. یہ ایسا ایسا دنیا کے اندر پنپ رہے ہیں اور یہ لمبا چلنے والے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. اور ہمیں چاہیے کہ کیونکہ ہم نے اس کو کافر اور غیر مسلم قرار دلوایا، اور یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو عوام کی امنگوں کے مطابق علماء کی موجودگی میں، لوگوں کی موجودگی میں اس کے اوپر فیصلہ کیا. ورنہ یہ تو 100 سال سے پینڈنگ مسئلہ تھا اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا. اتنے مضبوط تھے، یہ سٹرونگ ہو چکے تھے، اور آج بھی یہ ہیں. ان کے اوپر بات کرتے ہوئے لوگ بھی ڈرتے ہیں. ہمیں چاہیے ہم ان کے ان ہتھ کنڈوں کو دنیا کے سامنے واضح کریں، اپنے بچوں کو ان سے بچائیں، اپنی نوجوان نسل کو بچائیں. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب مسیلمہ کذاب نے اعلان کیا، بلکہ اس نے ایک خط لکھا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کرتے ہیں میں ایمان لے آؤں گا، کلمہ پڑھ لوں گا، آپ کا پیروکار بن جاؤں گا، لیکن آپ کے بعد نبوت میری ہوگی، آپ کے بعد نبوت میری ہوگی، شہروں میں حکومت آپ کی ہوگی، دیہات ہمارے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، درخت کی چھال، شاخ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیلمہ اگر تو مجھے کہے نا کہ اس شاخ کا ایک حصہ ہی مجھے دے دو، اللہ کی قسم میں نبی تجھے وہ بھی نہیں دوں گا. نبوت اور خلافت تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تجھے یہ بھی نہیں دیں گے. اس نے پھر بغاوت کی، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت، آخری لمحات کے اندر اس نے نبوت کا اعلان کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی تکلیف تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو کہا کہ تمہیں میں لشکر دے کر 13,000 کا لشکر دے کر روانہ کر رہا ہوں، جاؤ مسیلمہ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اب اس کا مقابلہ کرو. 13,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے نکلے. اکرمہ بن ابی جہل نکلا کہ وہ بدر کے اندر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی، مشکلات میں ڈالا، اللہ کام لینے پہ آئے تو کن کن لوگوں سے لیتا ہے. اسی ابو جہل کا بیٹا ختم نبوت کی پہرہ داری کے لیے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں روانہ ہوا. وہ ایک باغ میں 40,000 کا لشکر مسیلمہ کذاب کا، ادھر 13,000 مسلمان. گھمسان کی جنگ اور لڑائی ہوئی. لوگ مسیلمہ کو کہنے لگے کہ تو نے تو وعدہ کیا تھا اللہ کی مدد آئے گی، تو نے تو اپنے آپ کو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ مدد کب آئے گی؟ وہ مدد کب آئے گی اللہ کی؟ تم نے مدد کا وعدہ کیا تھا. تو وہ کھڑا ہوا سواری پر سوار، کہنے لگا اپنی بیوی بچوں کے لیے لڑو، مسلمانوں کا مقابلہ کرو، مدد آئے گی. جھوٹے وعدے لگانے لگا. تو اللہ رب العالمین نے عبرت کا نشان بنانا تھا. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام جس باغ میں وہ گھسا تھا، مسلمانوں نے اس کے دروازے توڑے اور اندر داخل ہو گئے. اور وحشی بن حرب جس سے مسلمانوں کے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل ہوا، وہ کہا کرتے تھے یا اللہ مجھ سے اگر مسلمانوں کے ایک بہت بڑے لیڈر کا قتل ہوا، اللہ تیرا شکر ہے اللہ کے نبی کے اتنے بڑے دشمن کا خاتمہ بھی میرے ہاتھوں سے تو نے کروایا. نشانہ لے کر وحشی بن حرب نے اس بدبخت ملعون، اس کا نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب کے پیٹ کا نشانہ لے کر نیزہ لگایا اور اس کی اس انتڑیوں کو چیرتے ہوئے پیچھے سے گزر گیا. وحشی بن حرب کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے اس کو واصل جہنم کر دیا. اور یہ وہی مسیلمہ ہے جس کو سمجھانے کے لیے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب بن زید کو بھیجا کہ اس کو سمجھاؤ کہ یہ کتنا سنگین مسئلہ ہے، تم اسلام قبول کرنے آیا، یہ 9 ہجری میں وفد کے ساتھ پورا قبیلہ مل کر اسلام قبول کرنے آئے تھے، نیت خراب ہو گئی تو اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس کو سمجھاؤ۔ اب جب سمجھانے گئے تو مسلمہ پوچھنے لگا، اچھا تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھتے ہو؟ حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، الحمدللہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ تو وہ پھر کہنے لگا، اچھا تو میں بھی تو نبی ہوں، میرے بھی تو حبیب کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ مجھے آواز نہیں آ رہی تمہاری، مطلب اس کی بات ہی نہیں سنتے تھے۔ جب وہ پوچھتا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے تو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہاں اللہ کے نبی آخری نبی ہے، میں ان کا پیروکار ہوں۔ جب وہ کہتا میں نبی ہوں تو حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے تمہاری آواز نہیں آ رہی، میں بہرا ہو چکا ہوں، کیا کہہ رہے ہو، سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے ہو۔ بڑا غصہ آیا اس کو کہ جب میں کہتا ہوں میں نبی ہوں تو یہ کہتا آواز نہیں آتی۔ تو صحابہ کرام تو یہ بات سننا برداشت نہیں کرتے تھے کہ کوئی ان کے سامنے یہ بات بھی زبان سے نکالے۔ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اتنا مضبوط ایمان اور عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہوتا تھا کہ بات سننا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ اور صرف صحابہ کرام نہیں، اسود عنسی کو دیکھیے جس نے بدبخت نے یمن کے اندر اعلان کیا تھا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اسود عنسی کے خاتمے کے لیے کہ اس نے نبوت کا اعلان کر دیا تو یہ قیامت تک دجال اور کذاب قسم کے لوگ، اور یہ مرزا غلام احمد قادیانی اس کو تو اس کا اپنا سگا باپ بھی امین نہیں سمجھتا تھا، خائن سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے، کہ جو پینشن کے پیسے لینے باپ بھیجتا تھا اس میں خیانت کرتا تھا، اور لوگوں سے کہتا تھا مجھے انگلش میں میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، بلکہ اس نے یہ اعلان کیا کہ ہندوستان دارالسلام ہے، اب اس میں جہاد نہیں ہو سکتا۔ جہاد کے بین ہونے کا فتویٰ اس نے جاری کیا، انگریزوں نے پروموٹ کیا اپنی اخباروں میں، لٹریچر میں اس کو بڑا مشہور کیا، اور اس کے خاص نمائندوں کو وزارت دی گئی تاکہ یہ مزید پھلے پھولے، اور مرضی کے فیصلے کروائے گئے انگریزوں نے اس سے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے عبرت بنانا تھا، اس دور کے علماء نے مباہلے کی چیلنج دیے۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ، اور اسی طرح دیگر جتنے بڑے بڑے علماء جنہوں نے قادیانیوں کے خلاف کام کیا، اللہ نے ان سے کام لیا، اور ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی یہ پکڑ آئی کہ جب اس نے یہ بڑے بڑے دعوے شروع کیے تو پھر اس کو مباہلے کا چیلنج ہوا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں حق کی چیز کے اوپر لگائے گا، اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ ہماری پکڑ کرے گا، اگر تم جھوٹے ہو تو لوگوں کے لیے عبرت بنو گے۔ عبرت کیسا بنا؟ اللہ نے لیٹرین کے اندر اس کے مردار پایا گیا، لوگ لیٹرین سے نکال کر اس کو لے کر آئے تھے، اتنی ذلت امیز اس کی موت واقع ہوئی، اور ان کے پیروکار آج اس کو نبوت کا درجہ اور بڑی بڑی دلیلیں گھڑ گھڑ کے اللہ رب العالمین ان کو سمجھ عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ یہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن جو قرآن ان کا فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی گردنیں اڑائی جائیں۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ مرتد ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی کسی اور کی نبوت کو تسلیم کرے، اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس کی گردن اڑائی جائے۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، حکومتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں، اس کا دفاع کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لوگ آئے اور آ کر کہنے لگے، ابو بکر کیا تم مانتے ہو کہ کوئی شخص راتوں رات عقل تسلیم نہیں کرتی، جن باتوں کو، ان باتوں کو پیش کر کر کے صحابہ کرام کے ایمان کو پرکھا گیا، اور صحابہ کرام کہتے تھے عقل مانے یا نہ مانے، اگر یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو ابو بکر کا ایمان ہے کہ وہ 100% سچ ہے۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر من و عن، ان کو دیکھا نہیں ہم نے، ہم انشاءاللہ حوض کوثر پر ان کے ہاتھ سے جام کوثر پیئیں گے۔ ہم نے دیکھا نہیں اپنے نبی کو، سنا ہے، آپ کی زلفوں کا تذکرہ سنا ہے، آپ کے چہرے کے بارے میں سنا ہے،
آپ کے بالوں کا تذکرہ ہم نے سنا ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہم آج بچے، ہماری آگے نسلیں اور آگے ان کی بھی نسلیں انشاءاللہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دیں گے۔ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور انشاءاللہ اس کی ترویج کے لیے یہ تو ایک گورنمنٹ کا فیصلہ تھا جو ہوا، انشاءاللہ آج بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اتحاد کی فضا قائم کریں، ہم اتحاد کی فضا قائم کریں، ساری جماعتیں، سارے مسلک کے لوگ اس مسئلے کے اندر، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، اس پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے، تو اس مسئلے کے اندر ساری جماعتیں، ساری تنظیموں کو اتحاد کا اور آپس کے اندر فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر پوری قوم بن کر یہ فیصلہ دنیا میں دوبارہ دینا چاہیے کہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے آپسی بڑے اختلاف ہوں گے، ہم آپس میں بڑے الجھے ہوں گے، لیکن اللہ کے نبی کی ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، کہ ان کو بڑے بڑے عہدوں پر لانا، ان کو بڑی بڑی جناب سیٹوں پر لانا، یہ ملک کے خلاف ہے، یہ ملکی مفاد کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے، ہمارا ایمان اس چیز کو گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں ان کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے تاکہ یہ فتنہ ختم ہو۔ یہ سب سے لمبا چلنے والا فتنہ ہے، اس سے پہلے اتنا لمبا کوئی فتنہ نہیں چلا، 1 سال یا 1.5 سال بمشکل مسلمانوں نے ہر فتنے کو قلع کما کر کے اس کو ختم کر دیا، لیکن یہ بدبخت ان کو اس قانون کے ذریعے تحفظ مل گیا، اقلیت بن گئے، ہمدردیاں مل گئیں، مظلوم بن گئے، اب لوگوں کو مظلومیت کی داستانیں سناتے ہیں، لیکن ان کی تانے بانے دیکھیں کہاں ملتے، اسرائیل ان کو سپورٹ کرتا ہے، مدارس ان کے وہاں ہیں، لٹریچر ان کا اسرائیل سے چھپتا ہے، ان کو پرموٹ کرنے والے لوگ دیکھیے جو اسلام کے دشمن، جو مسلمانوں کے دشمن، جو پاکستان کے دشمن ہیں، ان کی گود میں بیٹھ کر یہ لوگ وہاں سے پروان چڑھنے والے، وہاں بیٹھ کر فیصلے کرنے والے، اور یہ 2 شہروں میں ہندوستان میں اور پاکستان میں بکثرت پائے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ہمیں چاہیے ہم لٹریچر چھاپیں، لوگوں کو بتائیں، مرزا قادیانیت کی حقیقت بتائیں کہ اس کے بارے میں غلط بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک نبی تھا، یہ جھوٹا تھا، یہ کذاب تھا، یہ لعین انسان تھا، اس پر ساری امت کی لعنت ہے، یہ قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہراتا رہے گا، اس کا نبوت سے تو دور انسانیت سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کا مسلمانوں سے تو بڑی دور کی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو نام مسلمانوں والے رکھیں، ان کا تو انسانوں سے بھی کوئی تعلق نہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کے جو پروڈکٹس ہیں جن کے بارے میں پتہ چل جائے، جن کے بارے میں علم ہو جائے، ایسے ہی نہیں کہ سوشل میڈیا پر کسی نے میسج چلا دیا تو اب سارے ہی اس کے پیچھے پڑ گئے، ایسا نہیں۔ قرآن مجید میں ہے ان جاءکم فاسقٌ بنبأ فتبینوا، جب کوئی خبر آئے تمہارے پاس کوئی بھی، اس کی تحقیق کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے تمہیں، دیکھا کرو، اگر وہ خبر سچی ہو، اس کی تحقیق ہو جائے، پھر اس کے بارے میں رائے قائم کرو، فیصلہ کرو۔ ایسے ہی دیکھا دیکھی، سنا سنائی، کسی کے بھی خلاف فتوے دے دینا، کسی کو بھی قادیانی قرار دے دینا، یہ مسلمانوں کا اور اسلام کا شیوا نہیں ہے، بلکہ جو لوگ قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ رہے ہیں ان کو پلیٹ فارم مہیا کرنا چاہیے، کسی کے بارے میں پتہ چل جائے اس کی مدد کریں، اس کو تحفظ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ لوگ اپنے لوگوں کو، آپ یقین کریں حیران ہو جائیں گے، میں تو وہ باتیں بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کہتے ہیں کہ آپ ان کے پاس چلے جائیں تو یہ ایسے محبت کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جیسے صحابہ آپس میں پیار کرتے تھے، آپ کسی قادیانی کو ملیے یہ اس طرح محبت کرتے ہیں کہ آپ ان سے مل کے دیکھیے، عام مسلمانوں کو مل لیجئے اور قادیانیوں کو مل لیجئے، بڑی اب محبت کیا ہے، تاکہ محبت کے ذریعے، ہمدردیوں کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو قادیانیت کی طرف مائل کیا جائے۔ تو ہمیں چاہیے ہم ان کی ان سازشوں کو سمجھیں اور یہ موقع نہیں جانے دیتے ہاتھ سے۔ ہم ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے یہ دربار کے قریب، بس ایسے ہی 2 لوگ بیٹھے آپس میں بحث کرنے لگ گئے، وہ کہنے لگا یہ جائز ہے، وہ کہنے لگا ناجائز ہے، آپس میں الجھ پڑے۔ تو ایک شخص نے فوری ایک لٹریچر سا اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے وہ جھولی میں پھینکا اور گاڑی سے اتر گیا، دروازہ بند ہوا، گاڑی چل پڑی۔ اس بندے نے جب وہ کھول کے دیکھا
تو اس نے اتنی سی بات کو کہ یہ مسلمان آپس میں کسی چیز پر الجھ پڑے ہیں، اختلاف میں پڑ گئے ہیں، تو اس نے اس موقع کو بھی غنیمت جانا، اس موقع کو بھی غنیمت جانا اور اپنا لٹریچر وہاں پھینک کر چلے گئے۔ جب کھولا تو اس میں قادیانیت کی دعوت لکھی ہوئی تھی۔ یعنی اتنا سا ٹائم بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا کہ یہ جو مسلمان آپس میں جو دین سے بیزار، مولویوں سے بیزار، اسلام سے بیزار، حکمرانوں سے بیزار، تو ان کو کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم چاہیے، تو وہ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہیں کہ آئیے آپ دیکھیے ہم برطانیہ میں ہیں، ہم دنیا میں ہیں، ہماری ترویج دیکھیے، ہماری دعوت دیکھیے، آپ ہماری مسجدوں میں آئیے۔ یہ بڑے ہتھ کنڈوں کے ذریعے کہ آپ باقی مسلمانوں کی مسجدوں میں چلے جائیں، آپ کو وہ پیار نظر نہیں آئے گا، وہ محبت نہیں ملے گی، اس طرح آپ کے ساتھ پیار نہیں کیا جائے گا، آپ ہماری مسجدوں میں تو آ کر دیکھیے، آپ سے بڑی محبت۔ تو یہ اس انداز سے جھوٹے ہتھ کنڈوں سے مسلمانوں کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مالی طور پر یہ کمزور ہے تو مالی طور پر اس کو سٹرونگ کرتے ہیں، مالی طور پر اس کو مضبوط کرتے ہیں اور اس کے عقیدے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اور وعدہ لیتے ہیں۔ ہم بڑے حیران ہوئے جب ان کے ہتھ کنڈے ہمارے سامنے آئے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو دیکھا اس کا کاروبار نہیں ہے، دھکے کھاتا پھرتا ہے، معاشرے نے اس کو دھتکار دیا، پڑھا لکھا ہے، اس کو دکان لگوا دیتے ہیں مل کر اور اس سے وعدہ لیتے ہیں کہ جب تمہاری پروفٹ آئے گی تم نے اس پروفٹ کو جمع کرنا ہے، جب یہ جتنے پیسے ہم نے دیے ہیں وہ جمع ہو جائیں گے، تم نے ایک اور قادیانی کو، ایک اور کو تم نے یہ کاروبار شروع کروانا، یعنی ایک سے تم نے دو سے تم نے چار کو مضبوط۔ اس انداز سے دعوت تو ان کی جھوٹی ہے، لیکن عام سادہ لوگ مسلمانوں کو ان کے عقیدے کا بیڑا غرق کرنے کے لیے مال کے فتنے کے ذریعے، اور ان کو جناب آپ بڑے لوگوں کے سوشل میڈیا پر انٹرویوز موجود ہیں، یہ باتیں میری نہیں ہے، یہ تو آن ریکارڈ موجود ہیں کہ ہمیں سعودی عرب کے اندر بڑی بڑی آئل کمپنیوں میں نوکریاں دلوائی گئیں، اس لیے ویزے دیے گئے کہ قادیانیت اختیار کر لو تو جرمنی کا ویزا لے لو، امریکہ کا ویزا لے لو۔ تو یہ سادہ لو عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ لوگ اس طرح کے ہتھ کنڈے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ان کے بارے میں کہ یہ لوگ عام مسلمانوں پر کس انداز سے حملے کرتے ہیں، کس انداز سے ان کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں اور پھر ان سے وعدے لیتے ہیں، پھر بلیک میل کرتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں۔ تو وہ مسلمان عام سادہ لو عوام، وہ کمزور، ان کا عوام سے تعلق اتنا نہیں، اداروں میں لوگ موجود نہیں، وہ پھر دبک جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ یہ مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم انشاءاللہ اسلام کی حفاظت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھ دی ہے، ہم اس کے مطابق لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے رہیں گے۔ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی مختلف کانفرنسیں ہوتی ہیں، سارے مسالک کے لوگ جمع ہوتے ہیں، یہ خوش آئند بات ہے، یہ خوش آئند بات ہے۔ مارکیٹوں میں یہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو عقیدہ نہیں تو سب کچھ ختم۔ عقیدہ اگر مضبوط نہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں ہے تو بتائیں جنت کس کو ملے گی؟ جنت کس منہ سے وہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی کے سامنے جائے گا؟ کہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، دنیا کے ویزوں کے لیے، دنیا کے ان چند لوگوں کے مفادات کے لیے عقیدہ ختم نبوت سے پیچھے ہٹ گئے؟ ایسا نہیں، بلکہ ہر مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت کا چوکیدار ہونا چاہیے، سپاہی ہونا چاہیے، اس کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ یہ جو فتنہ جو آج 100 سال سے زیادہ پنپ رہا ہے اور ہمارے اندر ہے، تاکہ یہ جلدی ختم ہو جائے۔ ایران میں ایک فتنہ اٹھا تھا بہائیت کا، ایک شخص نے وہاں نبوت کا اعلان کر دیا، ان لوگوں نے مرتدین کی سزائے موت رکھی۔ اب ایران میں کوئی بہائی نظر نہیں آتا، وہاں کوئی جا نہیں سکتا، دنیا میں کچھ موجود ہیں یہ لوگ، لیکن ایران میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ایران میں کوئی بہائی داخل ہوا تو اس کی سزائے موت ہے، اس لیے اب یہ ایران میں جاتے نہیں، دنیا میں باقی جگہوں پر یہ موجود ہے اور ان کو بڑی بڑی سپورٹ حاصل ہے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو پاکستان کے مفادات کے دشمن ہیں، جو پاکستان کی اسلام پسند مذہبی لوگوں سے بیزار ہیں، ان لوگوں کے ان کے ساتھ تعلقات، ان کے پروٹوکولز اور ان کی جناب بڑی ترویج اور ان کو بڑے سہولیات دینا اور ان کو اتنی آسانی سے ویزے مل جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جس طرح چاہیں استعمال کر سکتے ہیں۔
جیسے چاہیں ان کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا احسان ہوا ہماری پارلیمنٹ کے لوگوں نے اس مسلمانوں پر کہ جب 1974 کے اندر ملتان نشتر کے وہ طالب علم میڈیکل کے جو ایک سیر کے لیے گئے تھے، تو ربوہ اسٹیشن چناب نگر کے اسٹیشن پر جب ٹرین رکی تو قادیانیوں نے اس کے اندر اپنے پمفلٹ تقسیم کیے، لٹریچر تقسیم کیا، تو مسلمان طالب علموں نے شور ڈالا، باہر نکل آئے اسٹیشن پر، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگائے۔ تو جب ان حالات کو وہ چلے گئے، جب واپس آئے، ٹرپ سے واپس آئے، تو ان لوگوں نے باقاعدہ سازش کے ساتھ اس ڈگی کی نشاندہی کی، اس بوگی کی جہاں وہ طالب علم تھے، ان کو مارا، لہو لہان کر دیا، زخمی کر دیا۔ پورے ملک میں ایک بڑا عجیب ماحول بن گیا، مسلمانوں کو بڑا غصہ، غم کا غصہ اظہار کیا۔ تو فیصل آباد جب وہ ٹرین پہنچی تو وہاں سے یہ مسلمانوں نے 1974 کے اندر اس تحریک کا آغاز کیا۔ ختم نبوت کی تحریک کو اللہ تعالیٰ نے ترویج دی، مسلمان جمع ہوئے، انہوں نے اتحاد کا اعلان کیا اور ان کے خلاف باقاعدہ طور پر ختم نبوت تحریک چلائی گئی جو 1974 میں چلی، اور پورے ملک گیر احتجاج ہوا۔ ساری جماعتیں، ساری تنظیمیں، سارے فرقہ کے لوگ جمع ہوئے اور سب نے مل کر ایک بیانیہ دیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی یہ شک بھی رکھتا ہے ذہن میں، اس کا مسلمانوں سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ غیر مسلم ہے، وہ مرتد ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بحث، یہ مسئلہ، یہ بل قومی اسمبلی میں پیش ہوا، بحث ہوئی، بڑی دیر ان لوگوں کو بلایا گیا، قادیانیوں کے بڑوں کو، یہ آئے وہاں، انہوں نے وہاں باقاعدہ اعلانیہ طور پر، یہ ہسٹری کا حصہ موجود ہے، انہوں نے اعلانیہ طور پر یہ کہا کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان بدبختوں نے یہ کہا، لاہوری گروپ جو تھا انہوں نے بھی یہ بات کہی، تو پھر اللہ نے کام لینا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے پھر اس وقت تقریر کی اور سارے پارلیمنٹیرینز جو مسلمان موجود تھے انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا اور سب نے مل کر یہ اعلان کیا کہ ہاں قادیانیت جو ہے ان کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے بعد بھی اگر کوئی نبی ہے تو ان کو مرتد سمجھا جائے گا، ان کو کافر سمجھا جائے گا، ان کا مسلمانوں سے کوئی نہ ان کے ساتھ شادیاں کی جائیں گی، نہ ان کے ساتھ نکاح کیے جائیں گے، نہ ان کے مسلمانوں والے تہوار ہوں گے، نہ یہ مسجدیں بنا سکتے ہیں، بلکہ ایک کمرہ بنا کر مخصوص عبادت گاہ اپنی بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اقلیتوں والے حقوق ان کو ملیں گے، عام مسلمانوں والے ان کے حقوق نہیں ہیں۔ تو بہرحال 7 ستمبر 1974 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، جس کی حمایت کی تھی قادیانیوں نے الیکشن میں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے کام لینا تھا، اس نے کھڑے ہو کر یہ بل پیش کیا اور متفقہ طور پر یہ پاس ہوا، اور رات تک سینٹ سے بھی اس کا آواز آ گئی کہ مسلمانوں نے متفقہ طور پر آج کے بعد قیامت تک انشاءاللہ یہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، یہ غیر مسلم ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا نبی جھوٹا نبی ہے، کذاب ہے، لعین ہے، اس پر قیامت تک کروڑاں لعنتیں برستی رہیں گی۔ لیٹرنگ میں جس کی موت واقع ہوئی، جس نے اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے پیروکار بھی، ان کا مسلمانوں کے ساتھ اور اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو 7 ستمبر کے دن، یہ کل جو گزری ہے 7 ستمبر 1974 کے دن، پاکستان میں قانون بن گیا کہ قادیانی اسلام سے خارج ہیں، ان کا مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھ کر ان لوگوں کے پردے چاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے یہ ہتھ کنڈے جو مسلمانوں کو، سادہ لو عام عوام کو اسلام سے ہٹا کر اور اپنی دعوت کو، یہ دعوت نہیں دے سکتے۔ جب کسی قادیانی کو دیکھیں کہ وہ قادیانیت کی دعوت پھیلا رہا ہے، فوراً اس کے خلاف FIR درج کرائیں۔ ان کا راستہ روکنا، ان کے خلاف کھڑے ہونا، یہ ایمان کے ثبوت ہے کہ یہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ اذان نہیں دے سکتے، ان کے نکاح مسلمان بچے بچیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے۔ جو کرتے ہیں، جن کو پتہ نہیں، جہالت میں ہوئے، ان کو چاہیے وہ توبہ کریں کہ ان کے وہ نکاح باطل ہیں، کہ وہ مسلمان ہی نہیں، وہ غیر مسلم ہیں اور مرتد ہیں۔ اسلام میں اس کی سزا مرتدین کی ہے۔ انشاءاللہ اگر یہ قانون بنا ہے تو ان قریب یہ قانون بھی بنے گا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے گا،
جو مسلمان ہونے کے بعد کسی اور کو نبی سمجھے گا اس کو واجب القتل قرار دیا جائے گا. انشاءاللہ یہ قانون بھی بن جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں ختم نبوت کا سپاہی بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں زندگی دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں والی موت آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے خاتمہ بالایمان ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بہت سے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا. ہمارے یہاں کے نمازی ہیں, ان کی مسز غالباً آج 15-16 دن ہو گئے بیمار ہیں, ڈیلیوری کا مسئلہ ہے. اللہ تعالی ہماری اس بہن کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. جن بھی احباب نے دعاؤں کے لیے بولا جو نہیں کہہ سکے, یا اللہ ان سب کی نیک اور جائز خواہشات تیرے علم میں ہیں. یا الہ العالمین ان سب کی نیک اور جائز خواہشات کو پورا فرما. اللہ رب العالمین. یہ کوئی اپیل یہ کر دیتے کر سب یہ انتظام. تو جو دعاؤں کے لیے نہ کہہ سکے, یا اللہ ان سب کی نیک اور جائز خواہشات کو قبول و منظور فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما. جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے, یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما, اسلام کی مدد فرما, اہل پاکستان کی مدد فرما. جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبروں پر کروڑاں رحمتیں نازل فرما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.